جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ معاہدے پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا, ان کو پتا ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. بھائی آپ ہاں نہ کرتے, آپ ڈن نہ کرتے, اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں, ڈن نہیں کریں گے. ڈن کر دیا, انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, لڈو کھلا دیے, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں. پلاٹ بیچا انہوں نے, آپ سے بیانہ بھی لے لیا, ڈن ہو گیا, 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی, آپ کو ٹوپی کرا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی, کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا, کوئی ادا نہیں کرتا. 1000 میں شاید ایک فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے, آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیمنٹ تھی, یہ فلاں تاریخ تھی. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں, میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں. میں یہ سب ختم. بس وہ رسومات ہیں. محرم میں محرمی بن جائیں گے, سفر میں سفری بن جائیں گے, ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے, اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھونپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی, اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, وہ بھونپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے, حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے ہو رہے ہیں. بہنوں کی وراثت دینی عمرہ کرنے جا رہا ہے. بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان, ہے سمجھ میں آنے والا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے, وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں, وہ حلال تھوڑی ہو گیا, اس کا ہے, اس کو دو. ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے, اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے, اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا. تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے, لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا. یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں, بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں. مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں. حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا. شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی. زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا. بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے. تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, نمایاں کر دے گا, پیدا کر دے گا, یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا. یحبہم, جو اللہ سے محبت کریں گے. گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ, گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا. ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے. آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ فلاں کھلاڑی آ گیا, فلاں اداکار آ گیا دین کی طرف, فلاں ایکٹریس نے توبہ کر لی. دیندار لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لوگ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں. ہم جس قوم کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی عیاشی کو دیکھ کر, اور ان میں جو عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, وہ اس زندگی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے کہ ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں. کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں. تہجد کا جو وقت ہے نا وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے. اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے, آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے. تو آپ وہ دیکھیں, یہ نیٹ پہ سرچ کر لیں,
نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے. تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے, جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں. تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں. تو اذان سے پہلے نہیں, آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز وہ تہجد کی نماز ہوگی, اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی, بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا, اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے. تو اذان کا اعتبار نہیں ہے, وہ نقشے کا اعتبار ہے. اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے. صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جتنا علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہیں پتہ ہے, جو علم میں نے تمہیں نہیں دیا تم ساری زندگی بھی ٹکرے مارتے رہو گے, تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہتھیار ڈال دو میرے سامنے. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم, بس ہمیں نہیں پتا بھائی کیا مطلب ہے اس کا, الف لام میم ختم. اب ہم کچھ نہیں اس کی جان سکتے. بھائی اللہ تو نے ہمیں بتا دیا, جتنا بتایا اس پر ایمان نہیں بتایا تو ہم اعتراف کریں گے, کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور بے مقصد ہو, تو کوئی مفہوم تو ہوگا لیکن ہم نہیں جانتے. دوسرا اس میں ایک آزمائش بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے. تو کون ہے جو یہاں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے خاموش ہو جائے گا, اور کون ہے کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا, وہ تحقیق میں گھستا رہے گا. دیکھیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بعض دفعہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں, بیٹا یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے, یہ فائل مت دیکھنا, یہ خط مت پڑھنا, یہ جھانکنا نہیں, تحریر میں کیا ہے. بچہ اگر عقل مند ہوگا کہے گا بھائی ابو نے فائل دیکھنے سے منع کیا ہے, بھائی آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے یہ. لیکن وہ اگر شرارتی ہوگا تو وہ وہیں گھسے گا جس چیز سے ابا نے منع کیا ہے. یہ بھی آزمائش ہے. تو ابا تو یہ کام امتحان کے لیے نہیں کرتے, مگر اللہ بسا اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے. اگر رک جاتے ہیں تو بھائی جتنا اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے, نہیں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے.